السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. جو کوئی ایسا کام کرے جو چیز ہماری شریعت میں نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے، ہماری تعلیم میں نہیں ہے، تو وہ عمل مردود ہے. یعنی عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ سنت کے مطابق ہو. وہ عبادت جو سنت سے ثابت نہ ہو، سنت کے مطابق نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے. آج کے درس میں وضو کے اندر پائی جانے والی غلطیاں، وضو کے دوران سر درد ہونے والی غلطیاں، اس کی وضاحت کی جائے گی. پہلی غلطی ہے کہ آدمی وضو بنانے سے پہلے زبان سے نیت کرے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے. وضو سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھنا ہے. وضو سے پہلے صرف بسم اللہ کہنا ہے. بہت سارے لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ثابت نہیں ہے، صرف بسم اللہ. وضو کے اندر سر درد ہونے والی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ آدمی پانی کا بہت زیادہ استعمال کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم پانی میں وضو کرتے تھے. ایک مد میں آپ وضو بنا لیتے تھے. ایک مد کی مقدار اگر آپ جوڑیں گے تو یہ ایک پاؤ سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، یا آدھا لیٹر کے قریب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کم پانی میں وضو بنا لیتے تھے. تو زیادہ پانی استعمال کرنا یہ غلط ہے. وضو کے اندر سر درد ہونے والی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ 3 سے زائد مرتبہ دھلا جائے. ہاتھ، پیر، چہرہ، جو وضو کے اعضاء ہیں ان کو 3 مرتبہ سے زائد دھلنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے. سنت بھی ہے 3 مرتبہ دھلنا. 1 مرتبہ دھلنا واجب اور ضروری ہے، فرض ہے، اور 2 مرتبہ دھل لیے، 3 مرتبہ دھل لیے یہ مسنون ہے. لیکن 3 سے زائد دھلنا یہ ثابت نہیں ہے. وضو کے اندر سر درد ہونے والی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ آدمی جلد بازی میں وضو کرے یا وضو کے مکمل جو اجزاء ہیں، جو اعضاء ہیں، مکمل نہ دھلے. کچھ چھوڑ دے، کوئی حصہ خشک باقی رہے. یہ وضو کی بھیانک غلطی ہے. وضو درست ہوگا، نماز درست ہوگی. وضو کو مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وضو کے اندر سر درد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ آدمی ہر عضو کو دھلتے وقت دعا پڑھے. جیسے بہت سارے لوگ جب وضو بناتے ہیں تو ہاتھ دھلنے کی دعا الگ، پیر دھلنے کی دعا الگ، چہرہ دھلنے کی دعا الگ، کلی کرنے کی دعا الگ، مسح کرنے کی دعا الگ. گویا کہ وضو کو بہت مشکل بنا دیا. ایک بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں. وضو کے دوران کوئی بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جو دعا ہے وضو سے پہلے، جو دعا ہے وضو کے بعد ہے. وضو سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ وہی پڑھنا ہے. وضو کرتے وقت، کلی کرتے وقت، نہ کوئی پانی چڑھاتے وقت یا چہرہ دھلتے وقت، سر کا مسح کرتے وقت، ہاتھ اور پیر دھلتے وقت کوئی بھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ وضو کرتے ہیں،
مسح کے بعد سر کے مسح کے بعد گردن کا بھی مسح کرتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ وضو کے دوران سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہے کہ آدمی ناک میں پانی نہ چڑھائے، ناک میں پانی نہ چڑھائے، کلی کر لے اور ناک کو دھل لے۔ ناک دھلنا نہیں، ناک میں پانی کھینچنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، یہ بھی واجبات میں سے۔ وبالغ فی الاستنشاق، حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے میں، ناک کے اندر پانی کھینچنے میں مبالغہ کرو، یعنی خوب کھینچو، یہ حکم ہے نبی علیہ السلام کا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک کو دھلتے ہیں۔ ناک دھلنا نہیں ہے، ناک کے اندر پانی چڑھانا ہے۔ ناک دھلنے کے لیے کیا ہے، چہرہ جب دھلیں گے تو ناک بھی دھلیں گے۔ وضو کے اندر جو غلطی سرزد ہوتی ہے، ایک غلطی یہ ہے کہ آدمی جب چہرہ دھلنے کے بعد ہاتھ دھلتا ہے تو کوہنی سے لے کر کے گٹے تک دھلتا ہے، جبکہ کتنا دھلنا ہے، ناخن تک۔ جب ہاتھ دھلیں گے، چہرہ دھلنے کے بعد ناخن سے لے کر کے اوپر نیچے کوہنی تک ہاتھ دھلنا ہے۔ ہم دھلتے کہاں تک ہیں، گٹے تک، کلائی تک، یہ غلط ہے۔ وضو کب مکمل ہوگا، جب سنت کی روشنی میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں وضو بنائیں گے۔ وضو کی ایک غلطی یہ ہے کہ ہاتھ دھلنے کے بعد کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ دھلنے کے بعد چلو میں پانی لیں گے اور پھر اس کے بعد کوہنی تک اس کو 3 مرتبہ نیچے کھسکائیں گے، گرائیں گے، یہ ثابت نہیں۔ ہاتھ دھل لیے، ہاتھ دھلنے کے بعد سر کا مسح ہے، کوہنی تک پانی گرانا نہیں، کوہنی تک ہاتھ کو دھلنا ہے۔ دھل لیے، 3 مرتبہ دھل لیے، کافی ہے۔ اب 3 مرتبہ دھلنے کے بعد وہاں تک پانی گرانا نہیں، اگر ہم گراتے ہیں گویا کہ ہم وضو کے اندر اضافہ کر رہے ہیں، پانی زیادہ گرا رہے ہیں۔ اسی طرح وضو کے دوران جو غلطی سرزد ہوتی ہے، انگلیوں اور داڑھیوں میں خلال نہ کرنا۔ وضو بنا رہے ہیں، ہاتھ دھل لیے، انگلی دھل لیے، پیر دھل لیے، پیر کی انگلی دھل لیے، چہرہ دھل لیے، لیکن انگلیوں کے بیچ میں جو حصہ ہے خلال کرنا، خاص طور سے سردیوں کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں انگلیوں کے درمیان خلال کرنا، چاہے ہاتھ کی انگلی ہو یا پیر کی انگلی ہو، یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی حصہ خشک باقی رہے گا وضو نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کے درمیان خلال کرتے تھے، پیر کی انگلیوں کے درمیان خلال کرتے تھے، داڑھی کے درمیان خلال کرتے تھے، تاکہ ساری جگہ پر پانی پہنچ جائے، کوئی حصہ خشک باقی نہ رہے۔ اسی طرح وضو کو ترتیب وار کرنا، ترتیب سے دھلنا، پہلے ہاتھ دھلنا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، چہرہ دھلنا، ہاتھ دھلنا، پھر سر کا مسح کرنا، پیر دھلنا، یہ ترتیب کے ساتھ، پہلے دایاں پھر بایاں، یہ واجب اور ضروری ہے۔ ترتیب کے ساتھ لگاتار دھلنا یہ ضروری ہے، بیچ میں گیپ نہیں کرنا ہے، الٹا پلٹا نہیں چلے گا کہ پہلے ہاتھ دھل لے پھر اس کے بعد چہرہ دھل لے، ایسا نہیں ہے، ایک ترتیب کے ساتھ وضو بنانا ہے، اس کی بھی پابندی ضروری ہے۔ وضو کے بعد سنت ہے کہ آدمی تھوڑا سا پانی لے کر کے شرمگاہ پر چھینٹا مار لے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد آدمی دعا پڑھے۔ اچھا، دعا پڑھنے کے لیے یہ ثابت نہیں ہے کہ آدمی آسمان کی طرف چہرہ کر کے یا نگاہ اٹھا کر کے دعا کرے، ایسا ثابت نہیں ہے۔ دعا کرنے کا، دعا پڑھنے کا حکم ہے، لیکن آدمی جیسے چاہے پڑھے، لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ آدمی وضو بنائے پھر آسمان دیکھے اور دعا پڑھے، ایسی کوئی سنت احادیث میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں نہیں ملتی ہے۔ وضو کے بعد ہم چاہیں تو جو بھیگا ہے، جو تر ہے، رومال سے، دستی سے، کپڑے سے اس کو ہم پوچھ بھی سکتے ہیں، سکھا بھی سکتے ہیں، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو سنت کی روشنی میں تمام باتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔